رانا صاحب یہ متضاد کیوں ہوتا ہے جی اعداد و شمار میں اور زمینی حقائق میں؟ پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. جو بتایا جا رہا ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے. جو آپ نے لونز لیے ہوئے ہیں ان کو رول اوور کر کے آپ کہتے ہیں کہ جناب اب ہم نے اکنامک ریکوری کر لی, ریمیٹنسز اگر بڑھ جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ واہ جی کمال ہو گیا, اور جو اصل خبر ہے وہ عوام تک نہیں پہنچنے دینا, یہی سیاست ہے. اپیرنٹلی تو اچھی بات ہے کہ حکومت کو ایک بریدنگ سپیس مل گئی, $1.2 بلین آ رہے ہیں. کیا ہم نے وہ تمام اہداف پورے کیے جو آئی ایم ایف نے کہا تھا؟ کہ جب ویور آپ نے لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اہداف آپ کو کہیں نہ کہیں تو پورے کرنے ہیں. تو ہاف آف دا پاپولیشن از بلو دی پاورٹی لائن. کہ جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں, اگر میں 3 مہینے کا آپ کو بتاؤں, جولائی سے سپٹمبر تک کا, اس میں 13% اضافہ ہوا ہے. مائنڈ مائی ورڈز, میں آپ کو کہتا ہوں لکھ لیجئے. جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا نا, وی ول پلان to go to IMF for another plan. حال کیا بتائیں, کمائی بائی خرچہ اٹھائی, قوم برداشت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہے جی ہم نے بڑی اکنامک ریکوری کر لی. کیا یہ جو ٹیکسز لگے ہیں یہ واپس ہوں گے؟ عوام کو ریلیف ملے گا؟ آپ کے اپنے گھر میں تو کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا. ٹیکس کے اوپر ٹیکس, تو کتنا عرصہ آپ چلائیں گے؟ یہ للے تللے جو آپ کی ایلیٹ کے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. وزیر اعظم صاحب یہ کہیں کہ جی ہم نے اکنامک ریکوری کر لی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط دعویٰ ہے. غریب بیچارہ کہ تو مستی ہے ہی نہیں, فاقہ ہی فاقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین, کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی اس کی معیشت پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اگر معیشت پھل پھول نہیں رہی تو پھر ترقی و خوشحالی کے دعوے کھوکھلے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اعداد و شمار جو ہیں وہ تو انکریجنگ ہیں, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں. رانا صاحب, یہ متضاد کیوں ہوتا ہے جی اعداد و شمار میں اور زمینی حقائق میں؟ دیکھیے, حکومت نے اپنی ایک پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے, عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں, اور ہمیشہ ایک اچھے کی خبر جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. تو اس وقت جو سچویشن جو آپ نے کہا کہ تضاد کیوں ہے, دیکھیں تضاد اس لیے ہے کامران صاحب, جو بتایا جا رہا ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے. اس کی ریزنز آپ کے سامنے ہیں. ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ رہا ہے, ایکسپورٹس آپ کی ہے نہیں ہے, انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے, اور جو چل بھی رہی ہے اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور اگر چل رہی ہے تو لوگ بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو آپ کی ڈپینڈنس جو ہے اس وقت صرف 2 ایریاز پہ ہے. ایک ہے ریمیٹنسز اور دوسری رول اوور آف لونز. یعنی ایک فرینڈلی کنٹریز سے جو آپ نے لونز لیے ہوئے ہیں ان کو رول اوور کر کے آپ کہتے ہیں کہ جناب اب ہم نے اکنامک ریکوری کر لی, اور ساتھ ہی آپ کی ریمیٹنسز اگر بڑھ جاتی ہیں, فارن ایکسچینج ریزروز میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں واہ واہ جی کمال ہو گیا, اب تو ہم بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ یہ دونوں چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں. رول اوور جو ہوتا ہے وہ کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں, آفٹر آل آپ نے لون تو دینا ہی ہے, قرضہ تو موجود رہے گا. اور دوسرا ریمیٹنسز جو ہوتی ہیں وہ کبھی کم ہو جاتی ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر کم ہو جائیں گی پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. لہٰذا ایک روزی پکچر پیش کرنا تو ہر حکومت کا, پولیٹیشینز کا ایک وتیرہ ہے, انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے, اور جو حقائق ہیں ان کو چھپانا ہے, اور جو اصل خبر ہے وہ عوام تک نہیں پہنچنے دینا, یہی سیاست ہے. آئی ایم ایف نے تو $1.2 بلین کی ٹرانش جو ہے وہ اپروو کر لی ہے, تو دیٹس اے گڈ سائن. یہ تو اب اچھے اس کے افیکٹ ہونا چاہیے نا اس کا. اپیرنٹلی تو اچھی بات ہے کہ حکومت کو ایک بریدنگ سپیس مل گئی, اور یہ $1.2 بلین آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کامران صاحب کہ یہ جو پیسے ہمیں ملے, یعنی یہ ڈالرز آ رہے ہیں, کیا ہم نے وہ تمام اہداف پورے کیے جو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اس ٹرانچ سے پہلے آپ کو یہ اہداف مکمل کرنے ہیں؟ ظاہر ہے پورے کیے ہوں گے تبھی اپروو ہوا ہے. میرا نہیں خیال. آپ کو ویورز ملے ہیں. اچھا, کم از کم 2 چیزوں پہ مطلب چھوٹ دی ہے انہوں نے. جی, اور وہ ایک احسان کیا آپ پہ, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہیں کیا, یعنی کہ یو آر شارٹ آف کلیکٹنگ دا ٹیکس. ٹھیک ہے, شارٹ فال تھا وہاں پہ. BISP کے حوالے سے جو ڈسبرسمنٹ کا ایشو ہے وہ بھی نہیں پورا ہوا, اس کو بھی آپ نے درست نہیں کیا. پھر آپ کا جو پرائمری بجٹ سرپلس ہے اس حوالے سے بھی آپ کو ویور مل گیا. تو جب ویور آپ نے لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اہداف آپ کو کہیں نہ کہیں تو پورے کرنے ہیں. وقتی طور پہ چھوٹ مل گئی, یہ ایک بریدر آپ کو مل گیا جسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آپ نے حاصل کرنی ہے. اس میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اکنامک ریکوری
کر لی, اور اس کے لیے کیا ہے کہ پبلک انڈیورنس اینڈ پولیٹیکل یونٹی. پہلی بات یہ ہے کہ اکنامک ریکوری کی اگر ہم بات کریں تو کامران صاحب کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے دیٹ از سلوور دین دا پاپولیشن گروتھ, نمبر ایک. اس حوالے سے تو آپ نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا, یعنی کہ آپ کے وسائل جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے, اور آبادی بڑھ رہی ہے, اسی لیے کہ آبادی تو بڑھ رہی ہے لیکن وسائل میں اضافہ نہیں ہو رہا, ایک چیز. دوسرا جو ہے کہ فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کتنی آئی ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے؟ نامنل 0.5% فار a population of 250 million. فریکشنز میں آئی ہے تو آپ دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد ایکسپورٹس آپ دیکھیے وہ نیچے گئیں. پاورٹی جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو half of the population is below the poverty line. ٹھیک ہو گیا. تو کون سی اکنامک ریکوری ہے کامران صاحب؟ تو یہ تو عوام تو. پھر اس کے بعد جو انڈیکس ہے ان ایمپلائمنٹ کا وہ آپ دیکھیے, ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, جیسے پہلے میں نے کہا کہ جاب کٹس لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ کہاں پہ, یعنی اسٹرکچرل ریفارم کی جب بات ہوتی ہے وہ کہاں, ان پلیس تو نہیں ہے. اوور سائزڈ بیوروکریسی ہے آپ کی. آپ منسٹریز جو ہیں ان کو کام تو کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا جی کہ اس مد میں جو تقریباً وزیر خزانہ نے کہا کہ 56 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی, لیکن یہ تو بہت معمولی ہے کامران صاحب. آپ کی جو سو کالڈ آسٹیریٹی ڈرائیو ہے, سو کالڈ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ دکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, آسٹیریٹی بالکل اس طرح سے ہے نہیں, وہ صرف بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں, اگر میں 3 مہینے کا آپ کو بتاؤں جولائی سے سپٹمبر تک کا, اس میں 13% اضافہ ہوا ہے. اچھا, بجائے کمی ہونے کے اضافہ ہوا ہے. تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ آسٹیریٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو نظر نہیں آ رہی, وہ تو صرف ایک یعنی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, پلینگ ٹو دا گیلری والی بات ہے. جبکہ 13% جولائی اور سپٹمبر تک کا میں بتا رہا ہوں, اکتوبر نومبر دسمبر کی ابھی میں نے بات نہیں کی, وہ فگرز ابھی آنی ہے. ٹھیک, یہ تو خود بتاتی ہے گورنمنٹ ٹھیک کہ یہ اس میں یہ اضافہ ہوا. پھر اس کے بعد اگر رانا صاحب اگر آسٹیریٹی کی بات میں نا وہ میں اضافہ کر دوں, آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی بہت ماضی میں خبریں اس طرح کی فائل کرتے رہے ہیں, کابینہ کو صرف دال روٹی سرو کی جائے گی, اور جو اتنی میٹنگز ہوں گی اس میں صرف چائے اور بسکٹ جو ہیں وہ دیے جائیں گے, غیر ملکی دورے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے, نہ بیوروکریٹس کے نہ وزراء کے. اور یہ اس میں مطلب یہ اس طرح کی جو ہے نا ہم خود خبریں دیتے رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے, آسٹیریٹی کا یہ حال ہے. آسٹیریٹی کا آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. ایک طرف تو یہ بیان بازی ہے, اور دوسری طرف ان کی مرات میں کتنے 100% اضافہ ہوا پچھلے 1 سال میں, آپ بتائیے. ایسے ہی ہے, ڈبل سے بھی زیادہ. کہ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور دنیا تو جانتی ہے. آئی ایم ایف نے اگر آپ کو قرضہ دیا, اچھا اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دے دیا. اچھا مائنڈ مائی ورڈز, میں آپ کو کہتا ہوں لکھ لیجئے, جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا نا, وی ول پلان ٹو گو ٹو آئی ایم ایف فار اندر پلان. اچھا دیکھ لیجئے گا, یہ ہو نہیں سکتا. ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے جس میں یہ لوگ پھنس چکے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ حکومت کے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2 بڑے ایشوز ہیں. ایک ہے پینشن, ایک ہے سول ایڈمنسٹریشن کی کاسٹ. جیسے گورنمنٹ کی کاسٹ تو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ 13% جو ہے وہ بڑی ہے 3 مہینوں میں. اوور دا ایئرز اگر ہم بات کریں 2022 سے لے کے اب تک اوور آل 80% اضافہ ہوا ہے سول ایڈمنسٹریشن کی کاسٹ میں, یعنی کاسٹ آف دا گورنمنٹ. 80% اضافہ جی, مطلب ہم کم کرنے کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ 80% اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا پینشن ریفارمز کی جو بات ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ پینشن ریفارمز ہو رہے ہیں, لیکن اس کے جو ثمرات ہیں کامران صاحب وہ ہمیں نظر آئیں گے آفٹر سم ڈیکیڈز, ایک دم سے نظر نہیں آئیں گے. لہٰذا آپ کو کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے جاب کریشن بھی ہو, کیپٹل جنریشن بھی ہو, معیشت آگے بڑھے, آپ کی امپورٹس کم ہو, ایکسپورٹس میں اضافہ ہو. تو اس طرف کوئی خاص توجہ دکھائی نہیں دے رہی. خاص نہیں ہے ڈاکٹر رانا صاحب, خاص نہیں ہے رانا صاحب, ادھر بالکل بھی توجہ نہیں ہے. عوام ابھی بھی, ہم نکلتے ہیں نا جب مارکیٹ میں اس کے لیے لوگوں کی رائے لینے کے لیے, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں جی حال کیا بتائیں, کمائی بائی خرچہ اٹھائی, وہ والی سچویشن ہے. اور وزیر اعظم صاحب کے اوپر تو وہ آپ نے وہ کیا وہ مصرع آپ بتا رہے تھے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا, اگر ان دعووں پہ اعتبار ہوتا تو باقی یہ سچے ہوتے تو. ٹھیک ہے, تو وہی باتیں کہ یا تو ان چیزوں کو یہ جھٹلائیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اکنامک ریکوری جو ہے وہ اگر ہو گئی ہے تو پھر یہ چیزیں 5-7 جو میں نے باتیں کی ہیں تو کہیں کہ یہ جھوٹ ہے. میں تو نہیں کہہ رہا, ان کی اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے کامران صاحب.
وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جب سے 7th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آیا اور ڈویزیبل پول میں صوبوں کا شیئر زیادہ ہو گیا، وفاق کا شیئر کم ہو گیا، نتیجتاً وفاق کے پاس چونکہ پیسے کم ہیں اور لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، خاص طور پہ ڈیفنس بھی ہے، ڈیٹ سروسنگ ہے، آپ کی سب سے بڑا ایشو ہے آپ کا ڈیٹ سروسنگ، قرضہ دینا ہے، اور اس ڈیٹ واپس کرنا. ہاں، اور اس دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے کہ قرضہ لے کے ہی قرضہ دینا ہے، پھر اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں، کچھ آبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں. تو یہ 2-3 جو ایشوز ہیں یا سبجیکٹس ہیں، ان کے حوالے سے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اب انہوں نے کیا کیا، مین وائل چونکہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ چلا گیا، انہوں نے ٹیکسز لگائے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ، گیس پہ، اور اس کا برڈن کس پہ آیا؟ عوام پہ. اچھا، جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پبلک انڈیورنس، وہ یہ بات ہے کہ لوگوں کا گلا گھونٹ کر ان سے برداشت کرواؤ، انہوں نے کہا برداشت کر، ٹھیک ہے، قوم برداشت کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑی اکنامک ریکوری کر لی. اچھا، اب آگے دیکھیں، اگر فرض کر لیجئے جب یہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جس کی میٹنگز کا سلسلہ اب جاری ہو چکا ہوا ہے، جب یہ اس میں اگر وفاقی حکومت کہتی ہے کہ صوبوں سے ہم نے یہ پیسے واپس لینے ہیں، وہ آ جائیں گے، کیا یہ جو ٹیکسز لگے ہیں یہ واپس ہوں گے؟ نو، نیور. عوام کو ریلیف ملے گا؟ بالکل. سوال یہ ہے اس وقت سب سے بات بڑا. یہی ہے جی کہ عوام کو ریلیف جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اچھا رانا صاحب، آپ نے ٹیکس ٹارگٹ مسنگ کی بات کی کہ جی آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا کہ جی ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ جو ہے مس ہوا، تو ظاہر ہے ایف بی آر کو ہی بلیم جاتا ہے نا سارا. یہ ایف بی آر کے خلاف بڑی جو ہے نا وہ سارا کھرا جڑا ہے نا وہ ایف بی آر تک ہی جانا ہے سارا. وہ کل بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، ہاں، کل انہوں نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ایف بی آر پہ اعتماد ہی نہیں ہے، بحال کرائیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. بات تو ٹھیک ہے، لوگوں کو انسینٹیوز کیا دیا گیا ہے؟ یعنی چلیں عام آدمی کو تو چھوڑیں، معیشت کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو اس سے آٹومیٹیکلی عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس بہتری کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جس سے، جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے فورن، اس میں 0.5% ہے صرف آپ کی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو انویسٹر ہے وہ پاکستان میں نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے اس کا کانفیڈنس شٹر ہو چکا ہوا ہے، وہ بیکاز آف ایف بی آر اینڈ دا پالیسیز، بالکل ایسے ہی، اینڈ اوور آل پالیسیز آف دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے، جب آپ کا لوکل انویسٹر تیار نہیں ہے، what do you expect from the foreign investor؟ وہ کہیں گے جناب آپ کے اپنے گھر میں تو کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا، تو ہم اپنا پیسہ لے کے کیوں آئے؟ بالکل صحیح، وہ تو چولہے میں جھونکنے والی بات ہے. بالکل یہی بات ہے. اور سب یہی وجہ ہے کہ اس وقت نہ ملک میں کوئی کاٹیج انڈسٹری ہے، نہ کوئی اسمال انڈسٹری، اسمال بزنس، اس کی اس لیول پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا بالکل. اور وجہ وہی ہے کہ ایف بی آر کی پالیسیز ہیں اور حکومت کی جو ٹیکسیشن پالیسی ہے. دیکھیں، ٹیکس کے بغیر تو ریاست نہیں چلتی اور حکومت کا نظام بھی نہیں چلتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو نہ بڑھائیں، دوسرے ایونیوز کو ایکسپلور نہ کریں. آپ صرف ٹیکس ہی لگاتے جائیں، ٹیکس کے اوپر ٹیکس، تو کتنا عرصہ آپ چلائیں گے یہ؟ اور اللہ تللے جو آپ کی ایلیٹ کے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. بالکل، آپ اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتے کہ جس ملک میں سرکاری گاڑیاں وفاقی حکومت کے پاس 90,000 سے زیادہ ہوں، اس کا پیٹرول، اس کے ڈرائیورز، اس کی مینٹیننس، مطلب کمال نہیں ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک غریب ملک ہیں، کشکول ہمارا ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، اے ڈی بی کے پاس جانا ہے، بائی لیٹرل لونز کے لیے ہم نے جانا ہوتا ہے، تو دوسری طرف آپ کا یہ حال ہے. صاحب، وزیر اعظم نے تو بات کی ہے پبلک انڈورنس کی کہ جی عوام نے بڑا برداشت کیا، مہنگائی کو برداشت کیا ہے انہوں نے، اور پولیٹیکل یونٹی جو ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کی فگر ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اہداف جو ہیں ہوئے ہیں. وہ میکرو اکنامک کی بات کر رہے ہیں. میں تو اکنامک ریکوری کی کہ جی ہم نے ریکوری کر لیا. دیکھیں، یہ جو 2 نقطے آپ نے اٹھائے ہیں، ایک تو پبلک انڈورنس، وہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ لوگوں پہ ٹیکس لگتا چلا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں جی کہ جتنا بھی ٹیکس لگے گا عوام برداشت کرے گی، مجبور ہے عوام، وہ کیا کرے گی؟ مقصد تو یہی ہے کہ عوام پہ بوجھ ڈالتے چلو جاؤ. دوسری بات انہوں نے کی ہے پولیٹیکل یونٹی. دیکھیں، یہ بات بہت کلیئر ہے کہ جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، نہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا، نہ وہاں پہ اکانومی ٹھیک ہوگی. کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتا ہے. ایک ایسا فرینڈلی، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ وہ کب ہوتا ہے؟ جب پیس ہوتا ہے پولیٹیکلی خاص طور پہ، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کا لا اینڈ آرڈر. بالکل ٹھیک ہے. دونوں جب نہیں ہوں گے، مسنگ ہوں گے یہ، تو پھر اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اور باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. ایک بات.
دوسری بات یہ ہے کہ کامران صاحب اگر ہم اپنی اکنامک گروتھ کی ٹریجیکٹری دیکھیں وہ بہت سلو ہے ایک چیز، اور جس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں نا اکنامک ریکوری کی، اس کی فاؤنڈیشن ہی ویک ہے، جو میں پہلے بات کر چکا ہوں. بالکل ٹھیک. ایک رول اوور آف لونز، سیکنڈ ریمیٹنسز، ٹھیک ہو یہ بہت ہی کمزور بنیاد ہے کسی بھی ملک کی معیشت کے حوالے سے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہماری معیشت ان دو پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے. رانا صاحب عام آدمی کی معیشت پہ بات ہونی چاہیے نا. پیرامیٹر کیا ہے عام آدمی کا؟ وہ یہی کہتا ہے کہ جناب جی میں تو دیکھوں گا کہ مجھے روٹی کس قیمت پہ مل رہی ہے، آٹا گھی چینی کس قیمت پہ مل رہا ہے، اور بجلی کے بل پہ مجھے کتنا کنزیوم کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے عام آدمی کی تو مثال وہی ہے نا کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو میک بوتھ ہینڈز میٹ. تو ایسی صورتحال میں میرا خیال اگر حکومت اور وزیر اعظم صاحب یہ کہیں کہ جی ہم نے اکنامک ریکوری کر لی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط دعویٰ ہے. اگر ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں تو تمام برائیوں کی جڑ ایف بی آر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی نااہلی اور ان ولنگنیس ٹو ریفارم. اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہیں، صرف باتوں کی حد تک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب آپ نیکسٹ ٹائم جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس تو آئی ایم ایف آپ کے سامنے یہی شرائط رکھے گا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا آپ نے کیا کیا، جو پچھلے 30 سال سے ہم یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں یہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے. ہاں ان کو پرائیویٹائز کریں. وہ نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ جن اداروں کے لیے آپ کو 500 600 ارب روپیہ 1000 ارب روپیہ سالانہ دینا پڑے تو بہتر ہے مفت میں دے دیں یار کسی کو، کم از کم یہ پیسے تو بچیں گے. ظاہر ہے اسٹیل ملز کی مثال اسٹیل ملز ہے، ریلویز ہے، پی آئی اے ہے، سب خسارے میں چل تو رہے یہ سارے ادارے جو بڑے ہیں خسارے میں چل رہے ہیں. 500 600 ارب سالانہ آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ تو کم از کم بچ جائے گا. رانا صاحب یہ تو وہی بات ہے کہ جی قرض لیندے رہو تو قرض لے گئی قرض واپس کرتے رہو، اور یہ ایسا وشیس سائیکل ہے جس سے آپ باہر کبھی نہیں نکلیں گے. تو وہ غالب کا شعر جو ہے وہ پھر صادق آتا ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. پتہ نہیں یہ فاقہ مستی واقعی رنگ لائے گی یا نہیں لائے گی. یہ فاقہ مستی جو ہے نا یہ حکمرانوں کی ہے، غریب بیچارے کی تو مستی ہے ہی نہیں، فاقہ ہی فاقہ ہے. بلکہ وہ فاقہ مستی نہیں ہے، وہ صرف مستی ہے. بڑی پیاری بات کی ہے جی آپ نے، حقیقت سے بہت قریب ہے کہ مستیاں ان کی ہیں، فاقے غریب کے ہیں، اور یہی ڈسکرپنسی ہے جو کہ ختم ہونی چاہیے.